اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوی کے اندر غالباً بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا اور ایک بھیڑیا آیا اور وہ بکری کو پکڑ کر دوڑ لگانے لگا اور یہ چرواہا چاقو چوبند بیٹھا تھا. اس نے فوراً آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس کے پنجوں سے اور اس کے منہ سے جو ہے وہ اپنی بکری کو چھڑا لیا. ظاہری بات ہے بھیڑیا ناکام ہو گیا تو ایک سمت درخت کے پاس بیٹھ گیا اور حیرت سے اس شخص کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میرے رب نے تو مجھے رزق دیا تھا لیکن تم ہو کہ تم نے میرے ہاتھوں سے میرا رزق چھین لیا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ بھلا بھیڑیے بھی انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں. بھیڑیے تو انسانوں کی طرح باتیں نہیں کرتے. لیکن اس شخص نے اپنے کانوں سے یہ آواز سنی, بھیڑیے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کیسی عجیب بات ہے کہ بھیڑیے بھی بھلا انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں. تو وہ بھیڑیا پھر اس نے اپنا انداز فوراً بدلا. اس نے اپنی پچھلی ٹانگوں کو پھیلایا, سامنے کی ٹانگوں کو کھڑا کیا اور دم کے بل بوتے پر بیٹھ کر کہنے لگا میں تمہیں اس سے بھی عجیب بات نہ بتا دوں, تم اس بات پر حیرت زدہ ہو کہ بھیڑیے باتیں کرتے ہیں. تو کہا کہ وہ کون سی بات ہے؟ کہا یہ سامنے کھجوروں کا جھنڈ نظر نہیں آ رہا؟ کہا ہاں وہ دکھائی دیتا ہے, وہ طیبہ ہے, وہ مدینہ ہے, وہ یثرب ہے. تو کہا وہاں پر ایک نبی آئے ہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. کہا یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں, تم میرے بات کرنے پہ تعجب کر رہے ہو, وہاں پر تو ابر کرم برس رہا ہے اور جو ہو چکا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. میں تو صرف تمہیں بول کے بتا رہا ہوں اور جو میرے ساتھ ہوا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. وہ تو وہ شان رکھتے ہیں کہ جو ماضی میں گزر چکا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں, جو آگے آنے والا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اس نے حضور کی خبر بتائی. مجھے بتائیں بیڑیے کا جو ہے وہ کھانا, اس کی خوراک کسی نے چھین لیا تو وہ دکھی بیٹھا ہے, لیکن اس دکھ میں بھی اس کو حضور کی عظمت کا قصیدہ یاد ہے. اس نے اس دکھ میں بھی اس شخص کو کہا کہ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, بلکہ کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہاں ایسے نبی آئے ہوئے ہیں جو ہو چکا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. یار بیڑیے نے کہیں سے درس نظامی کا کورس نہیں کیا ہوا تھا, لیکن اس کو بھی پتا تھا کہ نبی وہی ہوتا ہے جو ماضی کی بات بھی بتائے, جو آنے والی بھی بتا دے, جو اتنا یقین رکھتا ہو اور اس کا رب کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جو ہو چکا ہوتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے. تو کہا تم یہاں پر کھڑے ہو اور وہاں پر تو جو ہے وہ ابر کرم برس رہا ہے. تو اس شخص نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اس نے بھی پھر دوڑ لگا. دوڑتا ہوا مدینہ شریف میں پہنچا اور آ کر لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں کون ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو کسی شخص کو ملا تو اس نے جا کر اس کو حضور کی چوکھٹ پر پہنچا دیا. اب وہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور اس چرواہے نے اپنی ساری بات سنائی کہ میں اس طرح اپنی بکریوں کی رکھوالی پہ کھڑا تھا اور ایک بھیڑیا آیا اور یہ سارا واقعہ میں اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس بھیڑیے نے مجھے آپ کے پاس بھیجا. اللہ اکبر. تو جب وہ بات سنا رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے پاس بیٹھے شخص سے کہا کہ لوگوں کو جمع کرو. لوگوں کو آواز دی گئی, منادی اعلان ہوا, لوگ جمع ہو گئے, مجمع لگ گیا. تو میرے حضور خود بھی تشریف فرماتے, حضور کا ذوق ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اس چرواہے سے کہا وہ جو بات تمہیں بھیڑیے نے سنائی تھی وہ ذرا ان کو بھی اب تم سنا دو. اللہ, مجمع لگا ہے, امام الانبیاء تشریف فرما ہے اور بھیڑیے کی بات اتنی خوبصورت لگی حضور کو کہ حضور نے کہا کہ وہ جو تمہیں اس نے بتایا تھا نا اب ان کو بھی بتا دو. اور یہ حضور کی عظمتوں کا عنوان ہے کہ جو انسان تو انسان ہے, جانوروں کے سینوں میں بھی رکھا گیا ہے اور جانور بھی حضور کو جانتے تھے. تو بچپنے سے لے کے لڑک پن اور لڑک پن سے لے کر جوانی سے شباب سے آگے حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت تک, اس سے قبل ایسے واقعات موجود تھے کہ جو حضور علیہ السلام کی نبوت پر اور ان کی عظمت پر بہت بڑا حوالہ ہوا کرتے تھے.